جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان جاری تصادم کے تناظر میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل میں مغربی الجلیل، حیفا اور عقا کی طرف راکٹ فائر کیے گئے۔ تل ابیب میں سائرن بج گئے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کی رمات ڈیوڈ بیس، حیفا میں نیول بیس اور فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ آج سنیچر کو وسطی اسرائیل میں دشمن کے ڈرون کی در اندازی کے بعد سائرن بج گئے، تاہم بعد میں اس نے اطلاع دی کہ یہ انتباہات غلط تھے۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر کیے گئے تازہ فضائی حملوں میں مزید 31 افراد شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لبنانی وزارت صحت نے بتایا کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل نے اپنے فضائی حملوں کو تیز کر دیا ہے۔ ہفتے کو لبنان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 31 افراد شہید ہوئے۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پہلے بال بیک ہرمل کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 20 افراد شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ کنیسہ نامی علاقے میں کیے گئے حملے میں 11 افراد جان سے گئے۔ اس حملے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے لبنان میں حزب اللہ کے دہشت گردانہ ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں دہشت گرد آپریشنل اپارٹمنٹ اور اسلحے کے ذخیرہ کے مقامات کو تباہ کیا گیا۔ ہفتے کو ان حملوں سے ایک روز قبل وزارت صحت نے بتایا تھا کہ جنوبی شہر طائر میں اسرائیلی حملوں میں 7 افراد شہید ہوئے، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب قطر نے اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان ثالثی کی اپنی کوششیں عارضی طور پر روک دیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ قطر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات میں ثالث کے طور پر اپنے کردار کو معطل کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قطر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب حماس اور اسرائیل مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کریں گے تو ہم اپنا کام دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب سینئر امریکی حکام نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ امریکہ قطر میں حماس کے نمائندوں کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کرے گا اور فلسطینی گروپ پر غزہ میں جنگ کے خاتمے کی نئی تجاویز کو مسترد کرنے کا الزام عائد کیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کی جانب سے قطر کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ دوحہ میں حماس قیادت کی موجودگی کو مزید قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فلسطینی مزاحمتی گروپ نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق نئی تجاویز کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار نے برطانوی خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کئی روز قبل ہی امریکہ کی جانب سے حماس کے معاہدے سے متعلق نئی تجاویز مسترد کرنے پر قطر کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ وہ حماس کی قیادت کو ملک بدر کر دیں۔ امریکی عہدیدار کا کہنا تھا کہ حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق معاہدے کی تجاویز کو بار بار مسترد کرنے کے بعد حماس کے رہنماؤں کو کسی بھی امریکی اتحادی ملک کے دارالحکومت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ قطر نے تقریباً 10 روز قبل حماس کے رہنماؤں سے بھی اس مطالبے کا اظہار کر دیا تھا۔ واشنگٹن نے تجاویز مسترد کرنے پر قطر سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے حماس کا سیاسی دفتر بند کر دیا جائے۔ دوسری جانب حماس کے 3 رہنماؤں نے قطر کی جانب سے ملک چھوڑنے کے کسی بھی مطالبے کی خبر کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی خبر کی تصدیق یا تبصرے درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔